وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال درس نمبر 759، آیت نمبر 30 سے 40۔ آج کا موضوع کافروں سے جنگ کرنے کی کیا وجہ۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ انفال آیت نمبر 30۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر آپ کے متعلق تدبیریں کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو دیس بدر کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، یہ سورت جو ہے مدنی ہے اور غزوہ بدر کے ماحول میں ہے، لیکن غزوہ بدر سے 2 سال پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ آپ کو معلوم ہے 13 سال حضور سے مکے میں گزارے، اور یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ باقی تفصیلات تو اس کی مطلب آخر کار، یعنی ہجرت کا حکم دے دیا اللہ کے رسول نے، اور صحابہ جا رہے تھے، اور کافی صحابہ جا چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں تشریف فرما تھے اور حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے انتظار میں تھے کہ کب حکم الہی ہو اور وہ چلیں۔ اتنے میں کافر کا جو مشرک تھے تو وہ بھی متفکر تھے کہ مدینے کی ریاست بننے والی تھی، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ لوگ جا رہے ہیں جوق در جوق مکے سے، اور اب ان کا یہ خیال تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینے تو وہاں ایک جتھا بن جائے گا اور ہمارے خلاف پھر یہ ہوگا۔ تو خیر، دار الندوہ نامی ایک جگہ تھی، وہاں یہ مشورے کے لیے جگہ ہوئے، اور وہاں انہوں نے یہ سوچا، یہ مختلف تدبیریں کر رہے تھے۔
اس کی تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کتابوں میں موجود ہے کہ وہاں کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں یا کیا کیا ہو رہا تھا، لیکن تدبیر کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ ان کے جو مشن ہے اس کو ختم کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مختلف جو کہ یا ان کو قید کر دیں یا ان کو شہید کر دیں یا ان کو دیش سے نکال دیں۔ بہرحال ان کا اتفاق یہ ہوا اس بات پہ کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ وہ جو تجویز تھی ابو جہل کی تجویز تھی، اور جو بھی ان کی تجویز تھی اس کے تحت انہوں نے اتفاق کر لیا کہ ایسے ہی کریں گے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک یعنی وقت انہوں نے متعین کر لیا کہ بھئی رات کے پچھلے پہر جو ہے ہم اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے اسباب بنا دیتا ہے۔ اگر بظاہر اسباب نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے، اور ہونے سے نہ ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور دیکھیں ہم اپنے لیے اس میں سبق لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم اگر اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں یا اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ ہوگا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اس یعنی آیت میں اس میں سبق ہے ہمارے لیے سامعین کرام۔ اور سبق تو اب یہی ہے کہ ہم تو اپنے تاریخ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لیں گے، اور پھر قرآن جو بیان فرما رہے کہ انہوں نے تدبیر کی، یعنی لوگ حق کے خلاف اکٹھے ہو گئے، مشورہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا تدبیر تھی وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور ان کا نکلنا کافروں کو پتہ نہ، یعنی حضور کو دکھائی نہ دیے وہ، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سروں پہ مٹی ڈال دی۔ تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یا مٹی سروں پہ ڈال دی یا ان کی طرف مٹی پھینکی، تو وہ سب جو ہے یعنی حضور سے اندھے ہو گئے، حضور سے اندھے، حضور ان کو نظر ہی نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں سے غار ثور تک کا سفر کیا، اور پھر جو ہے غار ثور کا جو واقعہ ہے کہ وہ وہاں جا کے یعنی پوشیدہ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار جو تھے وہاں پوشیدہ ہو گئے۔ وہاں کا الگ ایک تاریخ ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن اب مکے والے جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے چلے کہ بھئی ہمارا تو سارا پروگرام خراب ہو گیا، وہ نکل گئے، ہمیں خبر ہی نہ ہوئی۔ تو یہاں روک کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ آیات یہ ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اسباب منقطع ہو جائیں، اس وقت اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اپنے بندوں کی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ ایک خاص واقعہ تھا اور اللہ کی مدد وہاں تک محدود تھی، اب نہیں ہوگی، نو، ایسا نہیں ہے۔ واللہ مع المؤمنین، قرآن کی، اللہ تعالیٰ مومنوں کی، یعنی اللہ کی مدد جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، گھر سے نکلے اپنے ہجرت کے لیے، حکم آ گیا تھا، اور تو وہ ان کو نظر ہی نہیں آئے۔ تو یہ بظاہر تو عقل کے خلاف ہے، ایک چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو اور آپ اس سے اندھے ہو جائیں، لیکن ہوا یہ تاریخ شاہد ہے، ہوا ایسا، اب بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ میں صرف یہ بات آپ کو ذہن نشین کرا رہا ہوں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. پھر غار ثور میں یہاں ایک جو یعنی قدموں کی نشان ڈھونڈنے والا جو تھا کھوجی، وہ بڑا ماہر کھوجی تھا. این غار ثور کے پہاڑ کے نیچے انہوں نے کہا کہ بھئی اس سے آگے نشان نہیں ہے، یہاں پہ ہیں حضور. وہ ذرا غار کے نزدیک آئے تو کبوتری جو تھی، کبوتری اڑ گئی، اس نے انڈے دیے ہوئے تھے. غار کے منہ پہ جالا تنا ہوا تھا مکڑی نے، پتہ نہیں کتنے برسوں پرانا تھا، مٹی آلود، ظاہر ریگستان تھا، مٹی پڑ کے. تو ان کو تو وہ دیکھ کے ہی بس آگے نہیں بڑھے. ادھر حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے ان کے قدموں کو، وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یار غار کو انہوں نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضور کو تو فکر نہیں تھی، وہ مطمئن تھے. تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ اگر اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی رخ آپ کا اللہ کی طرف ہے، آپ کی زندگی کے تمام کام اللہ کے لیے ہیں، تو پھر ایسی مدد آپ کے لیے بھی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی. اس بات کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا، یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں یہ قرآن ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد امداد محدود نہیں ہے، تا قیامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے کافی ہوں. الیس اللہ بکاف عبدہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. یہ ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اللہ کے ماں سوا ہستیاں ہیں. تو میں آپ کو اور اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہا ہوں کہ آپ نے کبھی نہیں ڈرنا. غیر باطل قوتوں سے تو آپ کو ڈر لگنا ہی نہیں چاہیے. ہاں حکمت دور اندیشی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اللہ کی مدد آتی ہے، اور جیسا کہ آئی اسی طرح آتی رہتی ہے. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت کی. پھر میدان بدر میں آپ دیکھ لیں، وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جنگ کے لیے کافی ہو گیا. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. اور جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا. قد سمعنا، قالوا قد سمعنا، ہم نے سن لیا. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین. اور یہ تو قصے ہیں، پہلے لوگوں کے قصے ہیں. تو بہرحال یہ ایک اور آیت بھی پڑھ لیتے ہیں ترجمہ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے آپ کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا. اب اتنا بعذاب علیم، یا دردناک، ہم پر دردناک عذاب لیا. یہ ان کا جو کہنا تھا. اچھا پہلی جو آیت ہے کہ اب یہ دیکھیں صرف شقاوت قلبی ہے. یہ دونوں آیت جو ہم نے پڑھی ہیں نا، قرآن سنا، جب قرآن سنتے کہتے ہیں ہم بھی ایسا لا سکتے ہیں کلام، لا نہیں سکے. قرآن نے چیلنج دیا، آپ کو معلوم ہے، لا نہیں سکے، لیکن کہتے ہیں شقاوت کہ بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں. بہرحال میں اشارات کر رہا ہوں. لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جو دوسری بات تھی کہ عذاب کے طلبگار ہوئے، یہ صرف شقاوت قلبی تھی. اور دیکھیں جب حق کو آپ یہ میں آج کے لیے بات کر رہا ہوں، 2020 کے مسلمانوں کے لیے آپ کو اور اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. اگر حق سے آپ نے منہ موڑ لیا تو آپ کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، آپ کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. پھر آپ دیدہ دلیری
ہو جاتے ہیں، دل آپ کا سخت ہو جاتا ہے، اتنا کہ پتھر بلکہ پتھر سے بھی سخت. یہ قرآنی آیت کا میں ترجمہ کروں. تو یعنی اتنا سمجھ الٹی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے پھر ہم نہیں ڈرتے. اپنی اتنی خودسری ہو جاتی ہے انسان کی کہ اللہ کے عذاب سے پھر ہم ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ کا عذاب بے خوف ہو جاتے ہیں. یہی بے خوفی کا وہ بات تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی یہ تو عذاب کی طلب کریں اللہ تعالیٰ، لیکن ان کو عذاب جب تک آپ ان میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں. یعنی ایسے لوگ ان میں موجود ہیں کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ مسلمان ہو رہے تھے مکے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، لیکن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینے میں تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما لہم الا یعذبہم، کہ کیا ہوا اللہ کو، ان کو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. یعنی ضرور عذاب دے گا. وہم یصدون عن المسجد الحرام، اور حالانکہ یہ روکتے ہیں اللہ مسجد حرام سے، یعنی اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں یہ. وما کانوا اولیاء، اور وہ اس کے اہل نہیں ہے. یعنی مسجد حرام کی انتظام سنبھالنے کے یا ان میں یعنی اپنی خواہشات کے مطابق مسجد حرام، اس کے وہ اہل ہی نہیں ہیں. ان اولیاءہ، اس کے اہل تو پرہیزگار ہیں، الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں سمجھتے. وما کان صلاتهم عند البیت، یعنی بیت اللہ کی مجاوری یا متولیت کے اہل صرف متقی لوگ ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اس طرح آج بھی سامعین اکرام جو بھی اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں ان میں اہل تقوی ہی زیادہ مستحق ہیں کہ وہ مسجد کا انتظام اور انصرام ان کے ہاتھ میں ہو، وہ زیادہ اہل ہیں. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور ان کی نماز کعبہ کے پاس، نماز ان کی تو مشتمل ہے مکاءن سیٹیوں کے، و تصدیہ اور تالیاں بجانے کے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتے. وہ طواف کرتے ہیں، برہنہ ہو کے کرتے ہیں، سیٹیاں بجاتے رہتے ہیں، تالیاں بجاتے رہتے ہیں. اور یہ آج دیکھ لیں، یہ آج کل ہمارا بھی معمول ہے. تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا کوئی مستحسن فعل تو نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ عبادت ہے. تو بہرحال یہ بات آپ نوٹ رکھیں کہ تالی بجانا، سیٹیاں بجانا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے. فذوقوا بالعذاب بما کنتم تکفرون، اب جو تم کفر کرتے تو اب عذاب چکو. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو ناشکرے ہیں، منکرین حق ہیں، ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، لیصدوا تاکہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. فسینفقونها، سو اب وہ خرچ کر بھی لیں. ثم تکون علیہم حسرتا، تو پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا. ثم یغلبون، اور پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، یعنی شکست کھائیں گے. سامعین کرام، جیسے کہ شان نزول کے مطابق ان کا قافلہ جو تھا جنگ بدر سے پہلے جو قافلہ آ رہا تھا ابو سفیان کی سربراہی میں، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کا تو اس قافلہ تجارتی قافلے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کا منافع جو ہے مسلمانوں کی دین کے خلاف استعمال ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جنگ بدر میں خوب تیاری کر کے وہ آئے
اور وہ شکست کھا گئے۔ تو دیکھیں جو باطل کی تدبیریں ہیں اس سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اور وہ تدبیریں اکثر الٹی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے جو فیصلے ہے اس پر اس کو نافذ کرنے کے لیے قادر ہے، اور پھر وہ حسرت بن جاتی ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کافر ہیں جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، دوزخ کی طرف۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ پاک ناپاک کو الگ کر دے۔ ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد، اور ایک ناپاک کو دوسرے پر دھر کے ڈھیر بنائے۔ فیرکمہ جمیعا، یعنی دونوں کو سب کو ساتھ ملا کے ایک ڈھیر بنا کے دوزخ میں ڈال دے۔ فیجعلہ فی جہنم اولئک ہم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے کافروں کو، ان ینتہوا، یہ گزشتہ جو آیت ہے تو اس میں تھوڑا سا مضمون ہمارے لیے سبق ہے کہ مال کا خرچ، جان و مال آپ کو اللہ کی راہ میں کھپانی ہے۔ اگر آپ دنیا کے لیے مال و جان کو کھپائیں گے تو آپ کو سوائے افسوس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر یہاں خبیث اور پاک کی بات ہو رہی ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد، کہ پاک اور ناپاک کو، یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے دن۔ پاک لوگ مسلمان مومن الگ گروہ ہوگا، اور کافروں کا، منافقوں کا، مشرکوں کا وہ الگ گروہ ہوگا، وہ مجرمین کی ٹولی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمیز امتیاز پیدا کر دے گا قیامت کے دن۔ کافروں کی ٹولی الگ ہوگی اور مسلمانوں کی ٹولی الگ ہوگی۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں ہم ناپاک کون سا انسان ہے، یہ بات تھوڑی سی میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہر وہ شخص پلیت ہے، ناپاک ہے، جس کی منزل اللہ نہیں ہے، جس کی منزل دنیا ہے، جو دنیا سے صرف دنیا ہی سے محبت کرتا ہے، دنیا ہی کے لیے اپنی زندگی اس نے وقف کر دی ہے، اور یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 37 میں، اولئک ہم الخاسرون، سب سے زیادہ نقصان میں ہے یہ لوگ جو نجس ہیں۔ نجس کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں شریک بناتے ہیں، جیسا کہ ہم، اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے، ہم نے اس کے ساتھ بہت سے معبود بنا لیے ہیں۔ خیر، قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے کافروں سے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں اپنی ناشکری سے، انکار حق سے، یغفر لہم ما قد سلف، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جو کچھ گزرا ہے وہ معاف کر دوں گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ حق کا مقابلہ کریں گے، فقط مدد سنت الاولین، تو گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ گزر چکا ہے میرا طریقہ، یعنی جو بھی میرا طریقہ ہے، یعنی کافروں کے لیے عذاب ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پھر جائیں حق سے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو اے مسلمانوں جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اچھا، بہت اچھا دوست ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے 9واں پارہ مکمل ہو گیا، اور آئندہ جب آپ سبق شروع کریں تو بطور تشکر کے، شکرانے کے کچھ نہ کچھ
خوشی کا اہتمام کریں، شیرینی خود بھی کھائیں اور لوگوں کو بھی کھلائیں، کھانا خود بھی کھائیں اور لوگوں کو بھی، جو بھی آپ مطلب وہ آپ کو توفیق ہو، خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مضامین کو مجھے بیان کرنے، آپ کو سننے سمجھنے اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں جو آیت ہے اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ دیکھیں قتال کیوں کی جاتی ہے، اور جنگ اسلام میں جنگ کا کیا تصور ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم کافروں کے ہم دشمن نہیں ہیں، کافرانہ نظام کے دشمن ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم لوگوں کو مسلمان تلوار کی نوک پہ نہیں بنانا چاہتے، نہ اس کی اجازت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو یہ قبول ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ کسی کو زبردستی مسلمان بنا لینا اور مجبور کرنا، یہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کی پالیسی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں، چونکہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا نظام چاہتا ہے، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے، نظام۔ کافر، ساری دنیا کافر ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن نظام جو ہے، حکومت، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام کی حکومت ہو، یعنی اللہ کا حکم ہو، اللہ کا نظام ہو۔ تو اللہ کے نظام میں تو دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ نظام، فتنے سے مراد یہ ہے کہ دین میں جبر کیا جائے یا حق دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے نظام حکومت میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی پالیسی ہے حکومت کی، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ امن چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن چاہتا ہے، جھگڑا فساد نہیں چاہتا، فتنہ نہیں چاہتا۔ اب جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں دعوت دی اللہ کی طرف، بندگی کی طرف، تو مشرکوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، تو وہ تو فتنہ تھا۔ پھر ان سے جنگ ہوئی اور ان کو یعنی فتح ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اسی طرح یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی ساری آپ کو بتا دی ہے بات۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کفر کا نظام نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ۔ پھر ہمیں کہتا ہے کہ تم ایک جماعت بناؤ، اے مسلمانوں تم ایک جماعت بناؤ اور خود بھی اللہ کے بندے بنو، اور اللہ کا نظام، قرآن کا، اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے لوگوں سے جنگ کرو۔ جو تمہارے مطیع ہو جائیں تو ان کو، اگر تمہارا مذہب قبول نہ کریں تو نہ کریں، وہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے بن کے رہیں، اللہ کے نظام کے تابع رہیں، اپنے مرضی سے زندگی گزاریں، کفر اختیار کیے رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو روک ٹوک نہیں کرتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن قتال جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ پالیسی جو ہے جاری رہے گی۔ آج ہم نے قتال چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مومن نہیں ہے، نہ اس کی جماعت ہے۔ اگر مومن ہو اور اس کی جماعت ہو، وہ قتال بہرحال کرے گی، دنیا میں اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے جنگ کرے گی۔ وَقَاتِلُوهُمْ، حکم ہے یہ۔ کافروں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کافر رہیں۔ ہاں، فتنہ یعنی کفر کا نظام ناقابل برداشت ہے، نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا تو ان سے لڑے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔